أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ عز و جل بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ جس کا ہو جاتا ہے کائنات کی ہر شے اس کی ہو جاتی ہے، کائنات کے ہر شے پر اس کی حکمرانی ہو جاتی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر اللہ عز و جل نے بہت سے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو بھیجا، یہاں کے لوگ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے. آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں وہ ایک ان کا بڑا عظیم مقام ہے، اور آج جو ہندوستان کے چاروں جانب سلسلے قادریہ کا جو رنگ نظر آتا ہے وہ اسی عظیم ہستی کی دم قدم سے اور اسی عظیم ہستی کی بدولت آج ہندوستان بلکہ ہندوستان پاکستان بر صغیر کے اندر قادریت کا رنگ جو ہے انہی کے دم قدم سے ہے. اور سلسلے قادریہ کے یہ اولین مبلغ اور اولین مشتہر میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرات محترم، آج میری مراد حضرت سیدنا میر محمد قادری البغدادی ثم امجری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی پیدائش 25 رمضان المبارک کو بغداد شریف کی سرزمین پر ہوتی ہے، اور وہیں آپ کی نشو و نما ہوتی ہے، وہیں آپ کی پرورش ہوتی ہے. آپ کے والد ماجد حضرت شمس الدین قادری درویش رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار غوث اعظم کے 11ویں پشت میں ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام تھا، اور سرکار غوث اعظم کے آستانے کی یہ سجادہ نشین اور متولی بھی تھے. حضرات محترم، ایسے ماحول میں میر سید محمد قادری بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوئی. میر سید محمد قادری رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا سیدنا اور سید الہند کے نام سے بھی جانتی اور پہچانتی ہے. حضرات محترم، جب آپ کی عمر شریف 7 برس کی ہوئی، آپ نے بغداد شریف کے ایک مدرسے میں نام لکھایا، اور وہیں سے 23 سال کی عمر میں مکمل طور سے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو کر خدمت دین میں مشغول اور مصروف ہو گئے. آپ ذرا دیکھیں، علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بزرگی کے آثار بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگتے ہیں. ابھی آپ کی عمر جو ہے محض 10 برس کی ہے، اور 10 برس کی عمر ہی سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ 10 برس کی عمر میں آج کل کے بچوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن 10 سال کی عمر میں سید الہند میر سید محمد قادری رضی اللہ تعالی عنہ کے کشف کا یہ عالم ہے، اور آپ کی کرامتوں کا یہ حال ہے کہ محض 10 سال کی عمر میں آپ بغداد کے قبرستان میں تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. آپ جب قبرستان میں چلتے، چند قدم چلتے تو رونے لگتے، پھر کچھ قدم اور آگے بڑھتے پھر ہنسنے لگتے. لوگوں نے عرض کی حضور یہ کبھی رونے اور کبھی ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ میر سید محمد قادری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو قبر میں عذاب قبر میں مبتلا دیکھتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں، اور جب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو قبر میں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں تو میں ہنسنے لگتا ہوں. ذرا قربان جائیں کہ 10 سال کی عمر میں قبر کے حالات سے مکمل طور پر واقف ہو رہے ہیں، اور قبر میں مردوں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل طور پر خبر ہے. تو ذرا آپ اندازہ لگائیں، یہ تو بغداد کے محمد قادری کے علم غیب کا یہ عالم ہے، تو پھر مدینے کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا. حضرات، یہی 10 سال کی عمر ہے. مدینے کے ایک مشہور و معروف عالم دین علامہ ابو طلحہ مدنی پیر و مرشد کی تلاش میں بغداد کی سرزمین پر آتے ہیں، اور آپ کے والد ماجد کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے. دل میں خیال گزرا، آپ نے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ جو کوئی مجھے یا طلحۃ انت منی کہہ کر کے بلائے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. دل میں انہوں نے سوچا تھا. سید الہند میر سید محمد قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال کی ہے. آپ بھی اسی مجلس میں جلوہ افروز ہیں.
آپ نے بے ساختہ پکار کر کہا یا طلحہ انت منی، اے طلحہ تو مجھ سے ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو حضرت علامہ ابو طلحہ مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑے اور کہا کہ حضور مجھے مرید کر لیں۔ سید الہند نے کہا کہ ابھی تو میں نابالغ ہوں، ابھی میں تمہیں کیسے مرید کر سکتا۔ بہرحال پھر آپ نے اس کو مرید کر لیا اور اپنے حلقہ ارادت میں اس کو شامل و داخل فرما لیا، اور یہ ابو طلحہ مدنی سید الہند کے پہلے مرید قرار پائے۔ حضرات محترم، آپ کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، 23 سال کی عمر ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب کچھ اور عرصہ گزرا تو پیر و مرشد کی اجازت سے آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیر و مرشد نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر معتکف ہو جانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم فرمائے اسی کے مطابق عمل کرنا۔ مسجد نبوی کے اندر آپ جلوہ افروز تھے اور مراقبے کی حالت میں تھے کہ اچانک ہر طرف سے ایک آواز گونجنے لگی، ادعوا الخلق الى الحق، ادعوا الخلق الى الحق، ادعوا الخلق الى الحق، یعنی مخلوق کو حق کی طرف بلاؤ، مخلوق کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ہر جانب سے یہ آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز سن کر میر سید محمد قادری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عجب رقت طاری ہو گئی، آپ کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے محمد قادری، تمہیں ہندوستان جانا ہے اور وہیں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ بغداد آئے، والد ماجد کی اجازت حاصل کی۔ اس کے بعد 40 اپنے خلفاء کو ساتھ میں لیا اور اپنے 40 خلفاء کو ساتھ لے کر بغداد کی سرزمین سے روانہ ہوئے اور ہندوستان کی جانب چل پڑے۔ ذرا غور تو کریں، یہ سید الہند میر سید محمد قادری یہ ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے ہندوستان نہیں آئے بلکہ انہیں خود میرے آقا نے انتخاب کیا، میرے آقا نے چن کر کے دعوت و تبلیغ کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا۔ یہ ایسے باوقار شخصیت ہیں اور ایسی باعظمت شخصیت ہیں یہ جن کو خود میرے آقا نے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا۔ بہرحال میر سید محمد قادری کا سفر جاری ہوا۔ افغانستان کے راستے سے آپ ملتان کی سرزمین پر آئے، وہاں کچھ روز قیام فرمایا، بہت سارے بزرگوں سے ملاقات ہوئی آپ کی۔ پھر اس کے بعد آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور بہار صوبہ بہار کے ضلع اورنگ آباد کے امجر شریف، جو آج جہاں پر آج آپ کا آستانہ ہے، اسی امجر شریف کے مقام پر آپ مقیم ہو گئے اور وہیں پر آپ ٹھہر گئے اور وہیں پر قیام فرما کر آپ نے وہیں سے دین کی تبلیغ شروع کر دی اور تا دم آخر امجر شریف میں تشریف فرما ہو کر وہیں سے دین متین کی خدمت میں لگے رہے اور مخلوق خدا کی ضروریات کو پوری کرتے رہے۔ حضرات محترم، یہ میر سید محمد قادری رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ فارسی مورخ علامہ شیرازی لکھتے ہیں کہ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ یہ کبھی بھی فرائض تو فرائض، نوافل اور سنت غیر موقدہ میں بھی کبھی کوتاہی نہیں برتتے تھے۔ یہ آپ کی تقوی و طہارت اور آپ کی عبادت و ریاضت کا معاملہ تھا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے اور غوث اعظم کے اشارے سے آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور بہار کے اورنگ آباد ضلع میں، جو اورنگ آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر امجر شریف ایک بہترین علاقہ ہے، وہیں پر آپ قیام پذیر ہوئے اور تادم آخر وہیں پر رہ کر کے آپ نے دین کی خدمات انجام دی اور آخرکار 1 ربیع الاول 940 ہجری کو آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرزند سرکار غوث اعظم کے فیوز و برکات کو، قادری فیضان کو پوری زندگی عوام الناس میں بانٹتے رہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ وہ اولین بزرگ ہیں جو سرکار غوث اعظم کے فیضان کو لے کر اور سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت میں آپ کا اہم کردار ہے اور اہم رول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت کی ذات پر بہت کم گفتگو ہوئی، لیکن جو مؤرخین ہیں وہ آپ کے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ حضرات محترم، ذرا غور کریں کہ کتنا اونچا مقام تھا۔ امجد شریف کے تعلق سے
ہمارے اکابرین علماء نے اپنے بہترین تاثرات بھی پیش کیے ہیں. مفتی شریف الحق امجدی صاحب ہوں، چاہے وہ علامہ ارشد القادری صاحب ہوں، چاہے وہ احمد مصباحی صاحب ہوں، ان سب کی تحریریں موجود ہیں، اور امجد شریف کے تعلق سے ان سب کی جو ہے گراں قدر تاثرات بھی موجود ہیں. حضرات محترم، آپ اس ایک جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امجد شریف یہ وہ کیسی عظیم دھرتی ہے کہ جن کے تعلق سے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امجد شریف ہندوستان کا بغداد ہے، ہندوستان کا بغداد. جسے بغداد کا لطف اٹھانا ہو وہ امجد شریف چلے جائیں اور وہاں میر سید محمد قادری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضری دیں تو یقیناً آپ کو بغداد کا لطف آئے گا، اور سلسلہ قادریہ کا جو فیضان ہے وہاں پر آپ کو بخوبی نظر آئے گا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی میر سید محمد القادری بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کی مغفرت فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہم سبوں کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.